جلال پور کی شرکت ہو گئی، ہر جگہ بنارس کی شرکت ہوئی، سرسی کی شرکت ہو گئی، لکھنؤ کی شرکت ہو گئی، اور ہلور کی شرکت ہو گئی، کانپور کی شرکت ہو گئی، محمود آباد کی، مگر جلال پور کی شرکت نہیں ہوئی مائک پر۔ تو میں جلال پور کے ایک مطلب 3 شعر پڑھے دیتا ہوں جس سے جلال پور والوں کی بھی شرکت ہو جائے۔ انجمن یہاں جلال پور کی آئی ہوئی ہے، اور وہ لوگ ابھی کچھ لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ کیا پڑھتے ہیں، تو میں پہلے بتا دیتا ہوں۔ نیّر جلال پوری صاحب نے کہا تھا کہ حسین پشت رسالت پہ آنے والے ہیں، نبی نماز کی معراج پانے والے ہیں۔ ارے ایسے سنیں گے نہیں، پورا مجمع کھڑا ہو کے سنے گا انشاءاللہ تعالی۔ پہلے ایک بات اعلان کر دوں کہ بہت دیر سے محنت کر رہے ہیں ہمارے بھائی عزادار غازی یہ چینل ہے، لائیو چل رہا ہے اس پہ، عزادار غازی یہ چینل چل رہا ہے جس پہ لائیو چل رہا ہے۔ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں لوگ، جس سے ان کا پروگرام بہت دور تک پہنچے۔ سنیے، حسین، سب لوگ نہ کھڑے ہو کے داد دے تو زاہد کاظمی کی نظامت بند۔ حسین پشت رسالت پہ آنے والے ہیں، جلال پور زندہ باد، کل بھی تھا آج بھی ہے۔ حسین پشت رسالت پہ آنے والے ہیں، نبی نماز کی معراج پانے والے ہیں۔ یہی تو فرق ہے امت میں اور امامت میں، وہ کھانے والے ہیں اور یہ کھلانے والے ہیں۔ حالات حاضرہ افغانستان کا منظر سب کے سامنے ہے، حالات حاضرہ افغانستان کا منظر سب کے سامنے ہے۔ بس 2 شعر زحمت تمام کہ حسین پشت رسالت پہ آنے والے ہیں، نبی نماز کی معراج پانے والے ہیں۔ ارے وہ خنجروں کی جگہ بم چھپا کے لاتے ہیں، نئے یزید ہیں حملے پرانے والے۔ اس پورے شعروں کا سب سے بڑا شعر، اور سب لوگ ایسے ہاتھ پکڑ لیں کہ اب داد نہیں دیں گے، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیں کہ داد نہیں دیں گے۔ اصغر بھائی ایسے سب لوگ ہاتھ پکڑ لیں کہ داد نہیں دیں گے۔ آپ کی نظر کر رہا ہوں، بالخصوصاً زندہ باد جلال پور، سنتا بھی اچھا ہے، پڑھتا بھی اچھا ہے۔ آخری شعر سب لوگ داد، اور خدا حسین کا واسطہ امام بارگاہ کہہ رہا ہوں، اگر شعر سچا نہ تو ایسے ہی گریبان سب لوگ آ کے پکڑ لینا، سب لوگ خدا حسین کا واسطہ مولا کے عزادار اعظم خانم کہہ رہا ہوں کہ حسین پشت رسالت پہ آنے والے ہیں، نبی نماز کی معراج پانے والے ہیں۔ یہی تو فرق ہے امت میں اور امامت میں، یہ کھانے والے ہیں اور یہ کھلانے والے ہیں۔ عزائے شہ میں لٹاتے ہیں سال بھر وہ بھی جو اپنے گھر میں اکیلے کمانے والے۔ ہمارے بچوں کے آنکھوں میں اشک ماتم کے سرکار لطف لیں گے شعر، ہمارے بچوں کے آنکھوں میں اشک ماتم کے نئی بیاض ہے، لوہے پرانے والے ہیں۔ نہیں سمجھ پائے؟ آزاد شہ میں لٹاتے ہیں سال بھر وہ بھی جو اپنے گھر میں اکیلے کمانے والے ہیں۔ ارے حیات موت میں تبدیل ہونے والی ہے، علی نماز جنازہ پڑھانے والے۔ حیات موت میں تبدیل ہونے والی ہے، علی نماز۔ سب مل کر لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔
साल भर वो भी जो अपने घर में अकेले कमाने वाले हैं, हयात मौत में तब्दील होने वाली है। अली नमाज़े जनाजा पढ़ाने वाले हैं। आगे के शेर फिर कभी आऊँगा तो सुनाऊँगा। आइए हजरत, एक ऐसी शख्सियत, खुदा की कसम कभी किसी ज़माने में सुना था कि इब्न हसन नहरवी साहब थे जो ज़बान रखते थे पूरी दुनिया में इस वक्त। हालांकि ये हम लोग की खुशनसीबी है कि हिंदुस्तान के हैं और ये हिंदुस्तान के ये शख्सियत जो हम लोग को बहुत आसानी से दस्तयाब हैं, नहीं तो खुदा की कसम ऐसी ज़बान का ज़ाकिर ना हिंदुस्तान में है ना कोई पाकिस्तान में है, बर्र सग़ीर में कोई इस वक्त इस ज़बान का ज़ाकिर नहीं रखते। ये ऐसी शख्सियत हैं जिनके लिए कहा जाए कि है यही मैं हूँ नब्बाज़ अदब, राज़े अदब जानता हूँ, फ़िक्र को शेर बना देने का ढब जानता हूँ। एक वक्त में इंसान अगर ज़ाकिरी करता है तो सिर्फ़ खिताबत के जुमले होते हैं या सीधे साधे जुमले होते हैं, मगर अगर नस्र में नज़्म का लुत्फ़ लेना है तो उरूजुल हसन गीसम साहब को बुलाना पड़ेगा। हम माइक पर आ रहे हैं, नारे सलवात से इस्तक़बाल करें। रहिमल्लाहु मन क़रा अल-फ़ातिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिल लईमिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला मक़ाम शीअतिल हक़्क़ अलिय्या व सय्यरहुम लिख़लीलिही इब्राहीम फ़ी ज़ालिकल इस्मि समिय्या। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अलल मबऊस बिल हक़्क़ नबिय्या वल मुस्तफ़ा बिर्रिसालति नजिय्या। अल अब्दिल मुअय्यद वल रसूलिल मुसद्दद वन नबिय्यिल मुमज्जद वल मुस्तफ़ल अमजद वल महमूदिल अहमद साहिबिल वक़ार वस सकीना अल मदफून बिअर्ज़िल मदीना फ़ातिहत किताबित तकवीन ख़ातिमत मुसहफ़ित तदवीन सय्यदना व मौलाना व हबीब क़ुलूबिना व तबीब नुफूसिना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन ला सिय्यमा अला इब्न अम्मिही व वसिय्यही व वज़ीरिही व ख़लीफ़तिही वल मख़लूक़ मिन तीनत अख़िर रसूल व ज़ौजिल बतूल व सैफ़िल्लाहिल मसलूल लुहमूमिल अरब वल अजम व ख़ैर मन ताफ़ व अहरम अत्ताइन बिर्रुमहैन व ज़ारिब बिस्सैफ़ैन वल मुसल्ली इलल क़िबलतैन इमामिल मशारिक़ वल मग़ारिब मतलूब कुल्ल तालिब नुक़्तती दाइरतिल मतालिब सय्यदना व मौलाना अमीरुल मुअमिनीन अली इब्न अबी तालिब। अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा व लअनतु दाइहिम व क़तलतिहिम। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम नदअू
کل اناس بامامہم صلوات و محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ صبح سے مجالس عزا کا سلسلہ جاری ہے اور آپ کے جذبہ ولا اور عزا کی داد دیتا ہوں باقاعدہ، اور آپ کی طبیعتوں کی فیاضیاں کسی بھی ذاکر کو احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہونے دیتی۔ شعراء بہترین کلام پیش کرنے والے ایک سے ایک، اور مقامی اور بیرونی مومنین اور عزادار بھی تشریف فرما ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا غلط ہوگا کہ آپ کو نچوڑ لیا گیا ہے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ تو روایتی کلمات بول کر آپ کی سماعتوں کو اعتماد میں لینے کی کوشش کیے بغیر یہ عرض کر دوں کہ سینہ جکڑا ہوا ہے اور آواز میری چھل چکی ہے، رت چکی ہے، مگر یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا باقاعدہ کہ میرا گلا متاثر ہے، میرا دماغ متاثر نہیں ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ ارشاد حضرت احدیت ہے قرآن مجید میں، خداوند عالم اپنے حبیب کو ریمائنڈ کرا رہا ہے، یاد دلا رہا ہے مستقبل کے واقعات کو، ایسا بیان کر رہا ہے کہ جیسے مشاہدے میں رہ چکے ہوں۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، اے رسول وہ واقعات کیجئے کہ جب ہم تمام انسانوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے، یعنی یہ عرصہ محشر اور قیامت کی بات ہے۔ ہاں یہ قیامت کی بات ہے، کیونکہ جہاں امامت کی بات ہے وہاں قیامت کی بات ہے۔ میں آیت کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، اور ظاہر ہے کہ جہاں امامت کی بات آتی ہے وہاں تشیع کی بات آ جاتی ہے، اس لیے کہ ساری تاریخ ادیان و مذاہب میں فقط آپ ہی وہ ہیں شیعہ علی کے جن کو امامیہ کہا جاتا ہے۔ یہیں سے واضح ہو گیا کہ قرآنی نظریہ ہمارا ہے۔ لوگ خلافت پہ آ کے اٹک گئے مگر ہمت نہ ہوئی کسی کی کہ دعوی امامت کرے۔ توجہ ہے؟ چنانچہ یہ اتنا پرآشوب دور ہے کہ کتنے عقائد کے راہزن شاہراہ ہدایت پر بیٹھے ہوئے ہیں اور جوانوں کو یرغمال بنا کے ان کے عقائد کو برباد کر رہے ہیں۔ مگر اتنا آپ کو یاد رہے کہ ہمارے جوانوں کو کسی نئے نئے اسکول اور نئے نئے لہجے اور نئی نئی اصلاحیں اور نئی نئی اصطلاحیں اور اجنبی اور بیگانہ لہجوں کی تبلیغیں ہمارے جوانوں کو ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے کبھی بھی سرحد پار سے دین امپورٹ نہیں کیا۔ چند اشارے ہیں اگر اس کے آپ محرم بنے۔ ہمیں نیم ملاؤں کی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے استاد پیدا کیے ہیں، ہم سے کوئی استادی نہ دکھائے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ مکتب امامیہ ہے۔
جوانوں فخر سے کہا کرو کہ شیعہ ہو. شرمانے کی ضرورت نہیں ہے, احساس کمتری کی ضرورت نہیں ہے. سر افتخار بلند کر کے کہا کرو کہ ہم شیعہ ہیں. اب ہمیں اتنی بھی رواداری نہیں ہے, ہمیں اب اتنا بھی اتحاد کا ہوکا نہیں ہے, اب ہمیں اتنی بھی رواداری نہیں ہے کہ ہم اپنے جوانوں کو اپنا دین نہ بتا پائیں. پہنچ رہے ہیں میں کس منزل فکر تک لانا چاہ رہا ہوں. ہمیں اب اتنی رواداری کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو یہ بھی نہ بتا سکے کہ ہم کیا ہیں اور ہم کیا تھے. چنانچہ فخر کرو کہ شیعہ علی ہو, اور اتنا یاد رہے کہ ہم شیعہ ہیں, ہم کوئی فرقہ نہیں ہے. سب فرقے ہیں, ہم فرقہ نہیں ہیں. ہم شیعہ علی, توجہ کیجئے گا کچھ قرآنی حقائق اور علمی, ہم فرقہ نہیں ہیں. یہ تشیع اسلام حقیقی کا وہ تابناک چہرہ ہے کہ جس سے اللہ کی بندگی کی جاتی ہے. تشیع اسلام کا وہ معتبر چینل ہے کہ جس کے ذریعے اللہ کی بندگی اور رسول اللہ کی اطاعت کی جاتی ہے. توجہ رہے, ہمارا کسی سے نہ جھگڑا رہا ہے نہ ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہماری کسی سے لڑائی نہیں ہے, ہم کسی کے مخالف نہیں ہیں, سب ہمارے مخالف ہیں. بھائی گہرائی تک جائیں تو آگے بڑھوں گا. ہم کسی کے مخالف نہیں ہیں, سب ہمارے مخالف ہیں. ہم کسی سے جدا نہیں ہوئے ہیں, سب ہم سے جدا ہوئے ہیں. یہ جتنے بھی فرقے نظر آ رہے ہیں, ہم کسی سے الگ نہیں ہوئے ہیں, سب ہمیں سے الگ ہو کے فرقے بنے ہیں. ہم سے جدا ہو کے دکانیں کھولی گئی ہیں. ہمارا ذکر جمیل قرآن میں بھی ہے. ہمارا نام شیعہ اللہ نے رکھا ہے. ذرا تم بھی بتا دو کہ تمہارا نام کس نے رکھا ہے. صلوات اور محمد آل محمد. جو فرما رہے ہیں میں یہ وہ جملے بول رہا ہوں کہ جو ہیڈ لائنز ہیں, جس کی تفصیل آپ محسوس کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ اہل علم ہے اور خاندانی مجلس سننے والے ہیں. ہم کسی سے جدا نہیں ہوئے, سب ہم سے جدا ہو کے فرقے بنے. ہمارا ذکر جمیل اور ہماری سند قرآن میں ہے. اللہ نے ہمارا نام رکھا. توجہ کا طالب ہوں, ہمارا نام اللہ نے رکھا. آپ کا نام کس نے رکھا ذرا بتائیے. ہم وہی ہیں, ہمارا ٹینشن نہ لو, ہم وہی ہیں جو ابراہیم تھے. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ, ابراہیم انہی کے شیعوں میں سے تھے. تو ہم بھی شیعہ ہیں, ابراہیم بھی شیعہ تھے. اب جو شیعہ 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 کہہ کے تانے دیتے ہو, تو قرآن میں تو ابراہیم خلیل بھی شیعہ ہیں. اب تفسیروں میں لکھو گے کہ یہ نوح کے شیعہ ہیں. اب ہمارا سوال یہ ہے کہ شیعہ کہتے ہیں کسی کی مشایعت کرنا, کسی کے پیچھے پیچھے چلنا, جیسا تشیع جنازہ کہلاتی ہے, پیچھے پیچھے چلنا, یعنی کسی سے محبت کر کے اس کے آگے سرنڈر ہو کے تسلیم کر کے اب سپردگی کی منزل میں آگے اس کو فالو کرنا, اس کے پیچھے پیچھے عقیدت اور محبت کے ساتھ چلنا. اسلام بھی پیچھے پیچھے چلنا ہے, مگر لازم نہیں ہے کہ دل میں بھی ایمان و محبت ہو. تشیع کہتے ہیں کسی سے محبت کر کے ایسا اسے پسند کرنا کہ اس کے پیچھے پیچھے محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ چلنا, تسلیم ہو کر.
اب ہمیں یہ بتائیے کہ اگر ابراہیم جو ہے وہ حضرت نوح کے شیعہ ہیں تو جاؤ اپنی کتابیں اٹھا کے ہمیں بتاؤ کہ ابراہیم افضل تھے کہ نوح؟ ظاہر ہے کہ شیعہ سے افضل وہ ہے کہ جس کا شیعہ ہو. اور کر رہے ہیں بھائی جس کے پیچھے پیچھے چلے گا تو وہ افضل ہوگا نا، وہ مقتدی ہوگا، وہ رہبر ہوگا. جو پیچھے چلے گا وہ شیعہ ہے. سارے فرقوں کا اتفاق ہے کہ حضرت ابراہیم حضرت نوح سے افضل تھے. اولو العزم انبیاء 5 میں سردار انبیاء کے بعد جو سب سے اونچا نبی ہے وہ ہے حضرت ابراہیم، اور ابراہیم نوح سے افضل ہے. جو شیعہ ہو کسی کا وہ مفضول ہوتا ہے، جس کا شیعہ ہو وہ افضل ہوتا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ابراہیم افضل بھی ہو اور نوح کے شیعہ بھی ہو؟ بھائی ایک منزل ہے، ذرا سا توجہ کا طالب ہوں، علمی مراحل سے گزرنا چاہ رہا ہوں. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ 5 اولو العزم میں سردار انبیاء ہے، اور اس کے بعد ابراہیم کا نمبر ہے، اس کے بعد نوح، موسیٰ اور عیسیٰ. تو اب ابراہیم ان کے شیعہ تھے، قرآن نے نام نہیں لیا. کن کے شیعہ تھے؟ کہتے ہیں نوح کے شیعہ تھے. نوح کے شیعہ ہو نہیں سکتے کیونکہ ابراہیم افضل ہے. اب ہمیں ابراہیم سے افضل کوئی شخصیت بتاؤ کہ ابراہیم جس کے شیعہ ہو. تو نبیوں میں تو فقط سردار انبیاء بچے. اب جا کے ساری لغتیں اٹھا کے دیکھ لو، ساری حدیثیں اٹھا کے دیکھ لو، قرآن کی تفسیریں اٹھا کے دیکھ لو، یہ لفظ شیعہ لغت میں جا کے دیکھ لو. محمد کے شیعہ کو شیعہ، محمد کے چاہنے والے کو شیعہ نہیں کہتے، بلکہ علی کو چاہنے والے کو شیعہ کہتے ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. یعنی بلند آواز سے مل جل کے صلوات سے نوازے. میں نے کہا گلا متاثر ہے میرا، آپ کا نہیں. صلوات. لغت میں مخصوصی ہی ہے، علی کے نام سے تشیع مخصوص ہے. اب فادر لوئس کرسچن کی المنجد بھی عربی کی لغت اٹھا کے دیکھیے کہ لفظ شیعہ علی سے مخصوص ہے. اب سمجھ میں آیا کہ ابراہیم علی کے شیعوں میں سے تھے. جب اللہ نے آسمانوں میں کچھ انوار دکھائے تو حضرت ابراہیم نے سوال کیا کہ یہ انوار کس کے ہیں؟ تو اللہ نے ایک ایک کا پنجتن میں تعارف کرایا. پھر ابراہیم نے پوچھا کہ یا علی، ان 5 نوروں میں ایک نور سب سے زیادہ چمک رہا ہے، اور اس نور کے چاروں طرف لاتعداد چھوٹے چھوٹے انوار چمک رہے ہیں. یہ کس کا نور ہے سب سے زیادہ چمکدار؟ وہ یہ چھوٹے چھوٹے نور جو اسے حلقے میں لیے ہیں یہ کس کے ہیں؟ تو آواز قدرت آئی، ابراہیم تمہاری ذریت میں یہ علی ابن ابی طالب کا نور ہے جو سب سے زیادہ چمک رہا ہے. اور کہا یہ باقی چھوٹے چھوٹے لاتعداد انوار کن کے ہیں؟ کہا یہ علی کے شیعوں کے انوار ہیں. اسی وقت حضرت ابراہیم نے ہاتھ اٹھا کے کہا اللہم اجعل من شیعت علی ابن ابی طالب، اے اللہ مجھے علی کے شیعوں میں سے قرار دے دے. صلوات بر محمد و آل محمد. اگلا مرحلہ بڑی خاص توجہ، یہ تو آپ کو احساس دلانے کے لیے عرض کیا تھا کہ ہمارا ذکر جمیل قرآن میں بھی ہے. جب آیت آئی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا یہ خیر البریہ ہے، یعنی اللہ کی کریشن میں سب سے بیسٹ ہے، یہ سب سے اچھے سب سے خیر ہے. مولا کائنات تشریف لا رہے تھے، پیغمبر صحابہ نے تجسس کی نظروں سے دیکھا کہ مطلب کیا ہے، خیر البریہ کون ہے؟ پیغمبر نے کہا کہ جاء خیر البریہ، پلٹ کے دیکھا علی آ رہے ہیں. یعنی خیر البریہ تفسیروں میں دونوں کتابوں دونوں فرقوں کی علی ابن ابی طالب کو کہا گیا. اس کے بعد سے صحابہ کا یہ ٹرینڈ بن گیا تھا کہ جب علی آتے تھے تو کہتے تھے کہ جاء خیر البریہ، خیر البریہ آ گیا. اور اسی آیت کی تفسیر میں پیغمبر نے فرمایا
کہ یا علی انت وشیعتک هم الفائزون یوم القیامہ، اے علی تمہارے اور تمہارے شیعہ کامیاب ہے قیامت کے دن بھی۔ اسی لیے میں نے یہ آیت پڑھی کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، وہ دن یاد کیجئے اے رسول کہ جب ہم تمام انسانوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اب یہاں سے فکروں کا زینہ ذرا ایک درجہ بلند کر کے میری بات کو سنیے گا۔ نبی کا کام ہے دین کو لا کے، پہنچا کے، پھیلا کے، چھوڑ کر چلا جانا۔ بہت خاص توجہ، نبی کا کام ہے دین خدا کو لا کر، چاہے یہیں بیٹھے بیٹھے دین خدا کو ریسیو کرے وہی کے ذریعے، چاہے وہاں سے جا کر لائے۔ معراج، بھائی میرے ساتھ ساتھ رہے، نبی کا کام ہے دین خدا کو لا کر، پہنچا کر، پھیلا کر، پریکٹس کرا کے، عمل کرا کے، مکمل کر کے، دین خدا کو کامل کر کے، لا کے، پہنچا کے، مکمل کر کے، چھوڑ کے چلا جانا۔ نبی دین خدا کو لے کے نہیں جاتا۔ میں دلیل دے دوں تاکہ مطمئن ہو جائیں۔ انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو بھاری بھاری چیزیں تارکن، ترک، چھوڑ کے، جیسے مرنے والا ترکہ چھوڑ کے جاتا ہے۔ بھائی متوجہ ہے الفاظ کی طرف کے نہیں، میں بھردوں کے الفاظ نہیں بولتا، اور جب تک کہ علمی کنکریٹ علمی تمہید کے ساتھ موضوع کو جکڑ نہ لوں تب تک میں خود مطمئن نہیں ہوتا۔ لہذا آپ کو علمی انداز سے پہنچانا جا رہا ہوں کہ پیغمبر نے کیا فرمایا، انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان ثقلین، بھاری بھاری دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، لے کے نہیں جا رہا ہوں۔ ایک ہے کتاب اللہ، یہ ہے قانون کا خاموش مجموعہ، کیا بات ہے، وعطرتی اہل بیتی، ایک ہے عملی نمونہ قانون کا بولتا ہوا قرآن۔ یہ مکمل دین ہے، قرآن ثابت، قرآن ناطق، ایک قانون ہے کہ اس کا عملی نمونہ، دونوں معصوم، دونوں بے عیب، دونوں کے قریب باطل نہیں آ سکتا، دونوں میں سب کچھ ہم نے سمیٹ دیا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ دونوں میں لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، یہ قرآن ہے کہ ہر کچھ خوشگوار ہم نے اس میں سمیٹ دیا ہے، سب اس میں ہے۔ اور جب امام کی بات آئی تو کہا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ شاید ایکو بن رہی ہے کیا؟ آواز میری صاف جا رہی ہے؟ ایکو تو نہیں ہے؟ دیکھیں آپ پڑھیے صلوات، دیکھیں ایکو تو ہمیں تو نہیں سنائی دے رہی ہے۔ ایکو بلند آواز سے پڑھیے صلوات، مل جل کے سارا مجمع صلوات پڑھے۔ دیکھیں کتاب اللہ و عزرتی دونوں کو بتایا، ایک کتاب مبین ہے، اس میں ہر شے کا احساس، بہت خاص توجہ، ایک امام مبین ہے، کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہم نے امام مبین میں ہر شے کو کا احساس کر دیا، یہ پورا دین ہے۔ اب پھر سے جملہ دوہراؤں، نبی کا کام ہے دین خدا کو لا کے، پہنچا کے، عمل کر کے، کروا کے، مکمل کر کے، چھوڑ کر چلا جانا، اور امام کا کام ہے دین خدا کو ہر قیمت پر بچا کر یہاں سے محشر تک لے جانا۔ پہنچ رہی ہے میری بات کہ نہیں پہنچ رہی ہے؟ پھر سے اس کو ریئلائز کریں، گہرائی سے لے، یہ قرآنی حقائق ہے۔ نبی کا کام ہے دین خدا کو لا کے، پہنچا کے، پھیلا کے، مکمل کر کے یہیں چھوڑ کے چلا جانا۔
امام کا کام ہے دین خدا کو بچا کے، حفاظت کر کے، ضلالتوں سے بچا کر، بدعتوں سے بچا کر، گمراہیوں سے بچا کر، ملاوٹوں سے بچا کر، امپیورٹیز سے بچا کر، بدعتوں سے بچا کر، حفاظت کر کے یہاں سے میدان قیامت تک لے جانا۔ بھائی یہی سبب ہے کہ محشر میں، قیامت میں حساب و کتاب نبی کے ساتھ نہیں ہوگا بلکہ امام کے ساتھ ہوگا۔ صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ پہنچ رہی ہے میری بات؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم، وہ وقت یاد کرو جب ہر انسان کو ہم اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، یعنی حساب و کتاب و حشر و نشر نبی کے ساتھ نہیں ہوگا، امام کے ساتھ ہوگا۔ اب جسے چاہو امام بنا لو، مگر اتنا یاد رہے کہ اسی کے ساتھ حشر ہوگا کہ جسے امام بنایا ہے۔ ایسے کو نہ بنانا کہ جو خود بندھا ہوا محشر میں کھڑا ہو، ایسے کو بنانا امام کہ جس کے لکھے ہوئے جواز کے بغیر کوئی برے صراط سے گزر بھی نہ پائے۔ ایسوں کو نہ بنانا کہ جن سے اللہ کا راضی ہونا ابھی تک کنفرم ہی نہیں ہے۔ اگر اللہ کا راضی ہونا کنفرم ہوتا تو رضی اللہ عنہم کی دعائیں نہ کی جاتی۔ ایسے کو نہ بنانا کہ جس کی رضا ہی کنفرم نہیں ہے، ایسے کو بنانا کہ بستر پہ سو کے رضا خرید چکا ہو۔ توجہ ہے؟ امام کا کام ہے میدان محشر تک لے جانا۔ اب حشر و نشر امام کے ساتھ ہوگا۔ یاد رہے جس طرح سے ہر وجود کے دو مراحل ہیں۔ میں نے کیوں یہ امامت کا ٹاپک چھیڑا، ذرا اس کی اہمیت پہچانے۔ ہر وجود کے دو مراحل، ایک ہے اس کا مرحلہ ابتدا، حدوث، توجہ کر رہے ہیں، بگننگ، شروعات ہر وجود کا۔ ایک ہے مرحلہ انتہا اور بقا۔ مرحلہ وجود یہ ہے کون وجود میں لایا، کیسے وجود میں آیا، کس کے وسیلے سے وجود میں آیا، توجہ ہے کہ نہیں ہے، کیا اسباب تھے، کس کا کنٹریبیوشن تھا، یہ ابتدا ہے۔ ایک ہے مرحلہ بقا کہ وجود میں تو آ گیا، رہے گا کہ نہیں، کتنے دن رہے گا، کس کے وسیلے سے رہے گا، کس کی قربانی سے رہے گا، کب تک رہے گا، یہ مرحلہ بقا ہے۔ جیسے انسان کا ایک مرحلہ وجود ہے ابتدا جو نطفے سے شروع ہوا، ایک مرحلہ بقا ہے کہ کب تک رہے گا۔ توجہ، وجود میں لانا آسان ہے، مشکل ہونے کے باوجود وجود میں لانا نسبتاً آسان ہے، مگر وجود میں لانے کے بعد اسے بقا کی منزل تک لے جانا یہ بہت مشکل ہے۔ اب ایک جملہ سنبھال لیں، اسی لیے انسان کے وجود میں اللہ نے ماں باپ دونوں کو ذمہ دار بنایا، مگر مرحلہ بقا کے لیے ماں کو ذمہ دار بنایا، جسے کہا جاتا ہے۔ یہی وہ نباز فطرت ہے، یہی وہ محرم مشیت ہے، یہی وہ لہن طفل کی رازدار ہے، وہ لہن گریہ سے پہچانتی ہے۔ وہ بطن مادر کے اندر بھی ہو تو ماں جانتی ہے، باپ کو کیفیات جنین کی خبر نہیں ہے کہ حرکت کر رہا ہے کہ نہیں، موو کر رہا ہے کہ نہیں، داہنے جا رہا ہے کہ بائیں، اوپر چڑھ رہا ہے کہ نیچے جا رہا ہے۔ اگر یہ نقل و حرکت بغیر آنکھوں کے دیکھے
اگر ماں نہ پہچانے اور ماں نہ بتائے تو کتنے انسان ماں کے شکم ہی میں گزر جائیں، کسی کو خبر نہ ہو۔ کوئی رازدار طفل جنین نہیں ہے، ایک اللہ رازدار کیفیت ہے پیٹ کے بچے کا، اور ایک ماں نباز فطرت ہے، ادھر اس کی قدرت قیومیہ لگی ہوئی ہے، وہ اپنا حق ربوبیت ادا کر رہا ہے، ادھر پرتو ربوبیت اللہ نے ماں کو ایک کو بنایا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو انسان بقا کی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ اب سمجھ میں آیا کہ ہر شے کے وجود کی بقا کے لیے ایک کی ضرورت ہے۔ بھائی پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ تو جب ہر شے کے وجود کی بقا کے لیے ایک کی ضرورت ہے، تو جب پیغمبر کو اپنے دین کی فکر ہوئی تو پیغمبر نے دین کی بقا کے لیے ایک کی طرف نظر کی، فاطمہ تو عبیہ۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ رحمت اللہ۔ ایک اور صلوات سے نواز بر محمد و آل محمد۔ جلدی جلدی آپ کو منزل، میاں آپ سن کم رہے ہیں، بات زیادہ کر رہے ہیں، اگر اشعار زیادہ پسند ہے تو اگلے شاعر کو بولوا لوں۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد، بعد میں تبصرہ کر لیجئے گا۔ نہیں آپ شاعروں سے گزارش کرتے ہیں، ذاکروں سے نہ کریں۔ نہیں بالکل نہیں کر رہے، ہمیں پڑھنا ہوگا پڑھیں گے، ہمیں مشورہ نہ دیں، ہمیں سب معلوم ہے تولا کیا ہے، تورا کیا ہے۔ میرے ہر تولا کے جملے میں تورا ہی چھپا ہوتا ہے۔ ابھی تو پڑھ کے گیا جملے، ایسوں کا امام نہ بنانا جو خود ہی بنا کھڑا ہو، ایسوں کا امام بنانا جس کی سرحد اقتدار میدان محشر تک ہو۔ ایسوں کو ہم نے رہبر بنایا ہے، ایک مالک کوثر، ایک ساقی کوثر۔ بھئی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں اب بیچ میں آ گیا ہے جملہ کو تو کہتا چلوں، اب یہاں سے نہیں چھوڑوں گا۔ اسی لیے ہم نے جو ہے وہ دین ہر غیر معتبر سے نہیں لیا، ہم نے سیرت مصطفیٰ ہر غیر معتبر سے نہیں لی، ہم نے در والوں سے نہیں لیا ہے دین، ہم نے گھر والوں سے دین لیا ہے۔ اصحاب سے اگر ہم نے سیرت محمد لی ہوتی تو وہ در تک آ کے ٹھہر جاتے، اور پھر اس سے پہلے جب خود ہی نہیں پہچانتے تھے کہ محمد کیا ہے تو در تک جب آ گئے کلمہ پڑھ لیا تو اصحاب در تک ٹھہر گئے۔ ازواج سے لی تو گھر کی ملی، وہ بھی جب سے تشریف لائیں، وہ بھی جب سے بھیجی گئیں۔ تبرہ تھا جناب، تشریف لائی نہیں، جب سے بھیجی گئیں، ہے کہ نہیں ہے؟ کسی زوجہ کو لے کے پیغمبر نہیں آئے، فقط ایک مادر زہرا ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ بیت نبوت کی یہ اکلوتی اہلیہ ہے کہ معراج کا دولہا جس دلہن کو بیاہ کر لانے اس کے گھر جا کر لے کر آیا، اور کسی زوجہ کو لے کر نہیں آئے ہیں، سب بھیجی گئی تھی۔ اصحاب سے سیرت لی تو در پہ آ کے رک گئے، وہ بھی جب سے تشریف لائے تب سے۔ ازواج سے سیرت لی تو گھر کی ملی، باہر کی نہیں ملی، دونوں سے مل کے لی تو کچھ بشریت کی ادائیں مل گئیں۔ عالم انوار کی سیرت کہاں سے ملے گی؟ ہم نے سیرت اسی لیے بشری رشتہ داروں سے نہیں لی ہے بلکہ نورانی رشتہ داروں سے لی ہے۔ ہم نے محمد اور اللہ کو
علی کے ذریعے پہچانا ہم نے محمد کی سیرت اس معتبر علی سے لی ہے جو ہر جگہ شریک رسول ہے، جو عالم نور میں شریک رسول، جو عالم بشریت میں شریک رسول، انا وعلی من نور واحد، جو عالم نور میں شریک رسول، عالم بشریت میں شریک رسول، جو اسلاب شامخات میں شریک رسول، جو ارحام مطہرات میں شریک رسول، جو خاندان میں شریک رسول، جو قبیلے میں شریک رسول، جو عشیرے میں شریک رسول، جو تربیت میں شریک رسول، جو اصل میں شریک رسول، جو نسل میں شریک رسول، جو ابتدا میں شریک رسول، جو انتہا میں شریک رسول، جو شجرے میں شریک رسول، انا وعلی من شجرۃ واحدہ، جو شجرے میں شریک رسول، جو عبادت میں شریک رسول، جو مسجد میں سایہ رسول، جو محراب میں سایہ رسول، جو صلاح میں سایہ رسول، جو قیام میں سایہ رسول، جو قعود میں سایہ رسول، جو رکوع میں سایہ رسول، جو سجود میں سایہ رسول، جو ادائے زکات میں سایہ رسول، جو ادائے صلاح میں سایہ رسول، جو منبر پہ شریک رسول، جو منبر پہ شریک رسول، جو بستر پہ شریک رسول، شب ہجرت جو بستر پہ شریک رسول، جو سفر میں شریک رسول، جو حضر میں شریک رسول، جو مکے میں سایہ رسول، جو مدینے میں سایہ رسول، جو بس میں اصحاب میں شریک رسول، جو خلوت ازواج میں سایہ رسول، جو بس میں اہل بیت میں شریک رسول، جو زیر کسا شریک رسول، جو فرش خاکی میں شریک رسول، جو عرش اولا میں سایہ رسول، جو سدرۃ المنتہا میں شریک رسول، جو کعبہ قوسین میں شریک رسول، جو منزل جنہ فتح اللہ میں شریک رسول، جو لیلۃ الاسراء شریک رسول، جو شب معراج شریک رسول۔ بلکہ معراج میں تو ہمیں ایسا منظر نظر آیا کہ محمد پردے کے ادھر کھڑے ہیں، سائے کی آواز ادھر سے آ رہی ہے۔ ماشاءاللہ، صلوات رحمہ محمد و آل محمد۔ جو ہر فضیلت میں شریک رسول، جو عصمت میں شریک رسول، جو طہارت میں شریک رسول، جو رفتار میں شریک رسول، جو گفتار میں شریک رسول، جو کردار میں شریک رسول، جو عالم خواب میں شریک رسول، عالم بیداری میں شریک رسول، جو منبر میں شریک رسول، جو نجوہ میں شریک رسول، جو مناجات میں شریک رسول۔ کسی کو رسول سے کان میں بات کرنے کی بس میں اجازت نہیں تھی سوا علی کے۔ آیہ نجوہ ہے، جو نجوہ میں شریک رسول، جو رازداریوں میں شریک رسول، جو اصول عقائد میں شریک رسول، جو احکام شریعت میں شریک رسول۔ سب کے لہجے ایک جیسے، سب کی رفتار ایک جیسی، سب کا کردار ایک جیسا، سب کی گفتار ایک جیسی، سب کی صداقت ایک جیسی، یہ 14 سب کی طہارت ایک جیسی، سب کا معیار عصمت ایک جیسا، سب کی فضیلتیں ایک جیسی، سب کا انداز ولادت ایک جیسا، جب کا سفر کا انداز شہادت ایک جیسا، سب کی بزرگی ایک جیسی، سب کی کرامت ایک جیسی، سب کا صبر و تسلیم و رضا ایک جیسا، جس کے سارے صفات ایک جیسے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ارے اتنی صداقتیں اور لہجے ملتے ہوئے ہیں محمد اور علی ان کی اولاد طاہرین کے، کہ اہل بیت میں کئی افراد سے یہ حدیث ہے کہ اگر تم تک کوئی ہم اہل بیت کی حدیث پہنچے اور تمہیں اجمالاً یہ علم ہو کہ ہم 14 میں سے کسی ایک نے کہی ہے، مگر تمہیں انڈیویجولی، اگر تمہیں پرسنلی اگر نہ معلوم ہو کہ ہم 14 میں سے یہ کس نے کہی ہے، مگر اتنا یقین ہو کہ کہیں ہم میں ہی سے کسی نے ہے، تو ہم اجازت دیتے ہیں کہ ہم میں سے جس سے چاہو نسبت دے کر بیان کر دو، تم جھوٹ نہیں بولو گے۔ صلوات پڑھتے ہوئے محمد ماشاءاللہ۔
بہت خاص توجہ، ہم نے دین خدا سیرت مصطفیٰ علی سے لی ہے، جو یہاں کی نہیں وہاں کی سیرت بھی بیان کرے۔ علی ہر منزل، ہر مقام، ہر فضیلت، ہر کرامت، ہر معیار میں بس جملے سنبھال لے اگلے، تاکہ آپ کا وقت بچے، میری قوت۔ مجھے لکھنؤ بھی واپس جانا ہے، طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، کل 3 مجلسیں بھی پڑھنی ہے، شاید رات میں 2 گھنٹہ بھی نہ مل پائے گا، مگر ظاہر ہے کہ خون جگر پلا رہا ہوں۔ بھائی جب جان وہاں سے ملی ہے تو اس سے بڑھ کر اس جان کا مصرف کیا ہے کہ ان کی راہ میں چلی جائے۔ سلامت رہے۔ علی ہر منزل میں ماشاءاللہ سلامت رہو، جلال پور کے جوان ہو یا حیثی کے یا ڈسٹرکٹ غازی پور کے یا لکھنؤ کہیں کے بھی ہو، اللہ ان صداؤں پر رحمت نازل کرے۔ تم حقیقت میں یہ جو مجلس حسین، یہ جو عزائے حسین کر رہے ہو، یہ حقیقت میں تم زکوٰۃ وجود ادا کر رہے ہو۔ جیسے مال کی زکوٰۃ ہوتی ہے، زکوٰۃ نکالو مال پاک، ویسے ہی وجود کی زکوٰۃ ہے ذکر علی، کیونکہ یہ انہی کے تصدق میں وجود ملا ہے۔ اگر مال کی زکوٰۃ نہ نکالی جائے تو مال نجس ہے، اگر وجود کی زکوٰۃ نکالی جائے تو وجود نجس ہے۔ وقت کے دامن میں تنگی ہے، میں آپ کا جوش دیکھ رہا ہوں، گلا متاثر ہے، ویسی خدمت نہیں کر پا رہا ہوں، مگر میں نے عرض کیا دماغ متاثر نہیں ہے، لہذا میرے الفاظ لیتے رہے اور جو میں کہہ رہا ہوں میرے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ ہر منزل، ہر معیار، ہر فضیلت میں، ہر کسوٹی میں علی محمد کے معیار کا انسان، علی محمد کے اسٹیٹس کا انسان ہے۔ عالم نور سے عالم جسد تک ہر منزل میں علی محمد کے معیار کا انسان ہے۔ یہی سبب ہے کہ علی ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے علی کی امامت۔ نہیں، اس جملے کی تشریح باقی ہے، توجہ، فرق نبوت امامت چند جملوں میں سنا آپ نے، ایک سلامات پڑھیں۔ چند بڑے اہم جملے ہیں میرا، یہ خاندانی مجلس سے سننے والا تاریخی ہے، پشتینی عزادار، آپ اس کو سنبھالیں گے اور آپ اس کے لائق ہیں۔ ہر فضیلت، ہر معیار میں علی نبی کے معیار کا انسان، ان کے اسٹیٹس کا انسان، اسی لیے اللہ نے ختم نبوت کے خانے میں امامت علی کو بلا فاصل، اللہ نے ختم نبوت کے خانے میں علی کی امامت کو بلا فاصل اس لیے رکھا کہ بیچ میں کوئی جھوٹا نبی گھسنے نہ پائے۔ ماشاءاللہ، صلوات پر محمد و آل محمد۔
माशाअल्लाह हैं, माशाअल्लाह। या हुसैन लब्बैक या हुसैन, माशाअल्लाह। फिर से सुनो मेरे जवानो जुमला, सलावत पर मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंद आवाज से पढ़ दो। हर फजीलत में अली मोहम्मद के लेवल का इंसान, अल्लाह ने इसीलिए अली की इमामत को खत्म नबूवत के खाने में, अब खाना तो हिदायत का एक ही है, अफराद बदल रहे हैं। आदम थे, हिबतुल्लाह शीस आए, आदम चले गए, इदरीस आ गए, नूह आ गए, वगैरह वगैरह। हिदायत का खाना वही है। अब वहां मरकज में खाने के खत्म नबूवत का वजन अल्लाह ने रखा, मगर हिदायत का खाना सुबह क़यामत तक रहेगा। फर्द को बुलाया है, मोहम्मद को बुलाया है, हिदायत का खाना रहेगा। भाई यही सबब है कि अल्लाह ने खत्म नबूवत के खाने में बिला फसल अली की इमामत को इसलिए बिला फसल, विदाउट एनी गैप, इसलिए मिला के रखा कि बीच में कोई फेंकू, कोई झूठा नबी घुसने न पाए। जैसे ही मोहम्मद के बाद कोई बेहुनर, बेकमाल, कोई झूठा नबी जैसे ही नबूवत का दावा करे, अली अपने कमालात को लेकर आगे बढ़ के कहे अपनी औकात में रहे। जब मोहम्मद के बाद उनके मेयार का इंसान मैं नबी नहीं हूं तो किसी आयरे गैरे की औकात क्या? सलामत रहे। बहुत ज्यादा आगे नहीं ले जाना है, मगर चंद जुमले मोटे मोटे हैं, इसी मोहब्बत से संभाल लेंगे तो मेहनत सुवारत है। एक बार वैसी सलवात पढ़ेंगे जैसे लगे कि आप हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, माशाअल्लाह, इसीलिए मैंने कहा, फिर से जुमला दोहराऊं जवानों, कि खत्म नबूवत की सबसे भारी दलील इमामत बिला फसल अली है। क्या पाकिस्तान में उलमाए इस्लाम का कादियानियों के उलमा से मुनाजरा याद नहीं है आपको? अभी 25-30 साल के अंदर की बात है। पाकिस्तान के हर फिरके के उलमा ने जमा होके उनसे मुनाजरा चाहा, यानी उनसे गुफ्तगू की। उन्होंने जाहिर कि वो गुलाम रसूल कादियानी को कहते थे कि ये मोहम्मद के बाद भी नबी हैं, ये कहते थे कि आप खत्म नबूवत के कायल नहीं हैं, मुनकिर हैं, आप काफिर हैं। उन्होंने कहा खत्म नबूवत का कुरान का अकीदा आप अपने कुरान से साबित कर दीजिए तो हम मान जाएं। उलमाए इस्लाम ने, अब जाहिर है कि शिया उसमें नहीं थे, क्योंकि सारा ठेका तो इस्लाम का वही लिए है। 1400 साल से सारा ठेका तो वही लिए है। हम लोग तो काफिर हैं। ये खिसियाहट है तारीखी। ये कुल्ले ईमान के बाद मोहसिन इस्लाम की वरासत उनके चाहने वालों को मिली है। इन मुनाफिकों ने देखा तारीख में, जिसने भी इस्लाम और मोहम्मद की नुसरत की, इन्होंने किससे आगे कहा काफिर काफिर काफिर।
کافر کافر شیعہ کافر، یہ نعرہ پاکستان میں لگتا ہے، 4 بار کہتے ہیں کافر کافر شیعہ کافر، 3 بار کافر کہتے ہیں، 1 بار شیعہ، الفاظ بدل دو تو برا مان جاتے ہیں۔ تبرہ تھا بھیا، تبرہ تھا۔ صلوات اور محمد وآل محمد۔ چلو کوئی بات نہیں، غفلت ہو جاتی ہے، ایک صلوات اور پڑھے اور محمد وآل محمد۔ قادیانیوں کے علماء آپ توجہ، سب اجماع کر کے آئے، دیکھ رہے ہیں آپ کیا حال ہے مسلمانوں کے فرقوں کا۔ ایک جملہ میرا درد دل سنبھال لے تو بیان کروں کیا ہوا تھا۔ کتنے بے حیا ہو گئے ہیں ہم سارے مسلمان، اتنے گر گئے ہیں، اتنے گھٹیا ہو گئے ہیں، اتنے ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہیں کہ ہر فرقہ ایک دوسرے کو کافر سمجھتا ہے۔ سنبھال رہے ہیں جملہ، ہر فرقہ ایک دوسرے کو کافر سمجھتا ہے، ایک کافر ہی ہے جو ہمیں مسلمان سمجھتا ہے۔ غور کر رہے ہیں بے حیائی کی حد۔ جمع ہو کے آئے، قادیانیوں کے علماء سے بات کی، ان کا ختم نبوت قرآن سے بتا دیجئے۔ انہوں نے فوراً آیت پڑھی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اللہ کہہ رہا ہے محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ ایبسولوٹ نہیں کہا اللہ نے کہ کسی کے باپ نہیں ہے، تمہارے رجال، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، فاطمہ کے باپ ہیں۔ اور فرما رہے ہیں نہیں ہے تمہارے باپ، پھر ہے کیا؟ ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، بلکہ وہ رسول اللہ ہے اور خاتم النبیین ہے۔ قادیانیوں کے علماء نے کہا وہاں خاتم ہے تے پہ زبر، اور آپ دعویٰ کرتے ہیں ختم نبوت کا، تو خاتم ہونا چاہیے۔ اب بچوں ایک عربی کی چیز ہے، خاتم ختم کرنے والا، خاتم تو ان کا انگوٹھی کو کہتے ہیں۔ خاتم بالیمین، علامات مومن میں جن کی شہادت کے زمانہ چل رہا ہے 11ویں امام، انہی کی علامات المومن 5 بتائی، اس میں خاتم بالیمین، دائنے ہاتھ میں انگوٹھی، خاتم انگوٹھی۔ تو ان کا بھائی خاتم کہاں ہے قرآن میں؟ خاتم ہے، زینت ہے، سردار انبیاء ہے محمد، سب سے اونچے ہیں، ہم نے مانا، مگر نبی ہم بھی ہیں، ہم ان سے نیچے ہیں۔ آخری نبی کی آیت کہاں ہے؟ ان کا کہنا تھا کہ اگر خاتم ہو تو مانیں گے، خاتم ہے تو اس کا مطلب اینڈر نہیں ہوا، ختم کرنے والا لاسٹ نہیں ہوا۔ کوئی صاحب جواب نہ دے پائے۔ اب میرا جیسا چھوٹا سا طالب علم ہوتا جو باب مدینۃ العلم پہ جباسائی کرنے والے علماء کا نالین بردار طالب علم، تو میں کہتا خاتم میں فقط اتنی ہے معنی کہ آخری، اور خاتم میں دونوں معنی ہیں۔ اہل علم توجہ، ختم انگوٹھی کو نہیں کہتے، ختم کہتے ہیں مہر کو۔ اسی لیے انگوٹھی کے نگینے میں اپنی سگنیچر گندہ کرائی جاتی ہے کہ کچھ لکھنے کے بعد آخر میں اسٹیمپ پہ لگا کر انک میں انگوٹھی، علماء اور مراجع کے فتاوی کے آخر میں گول گول دیکھی ہوگی، خاتم ہے یہ مہر ہے، ختم ہے۔ تو مہر کے 2 فائدے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اوپر لکھا ہوا سب معتبر ہے، یہ مہر تصدیق کر رہی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنی لائنیں اس مہر سے اوپر ہیں وہ سچی ہیں، جو مہر کے بعد ہو وہ جھوٹی ہے۔
اے کاش کہ یہ علمی بات میرے بچوں تک پہنچ گئی ہوتی. ایک صلوات پڑھ دو بر محمد و آل محمد. بس چند جملوں میں بیان کو سمیٹ رہا ہوں. ایک اور صلوات سے نواز دیں. چلیے وہ تو کہہ کے چلے گا ٹوپی پہنا دی قادیانیوں نے کہ یہ خاتم ہے خاتم نہیں. کورٹ میں مقدمہ کر دیا. جج نے کہا کہ ہم عدالت سے باہر ایک ہم مناظرہ کروا دیں اپنے سامنے تاکہ ہم فیصلہ دیں. اب علماء اسلام جیت جائے یا قادیانی, ڈیبیٹ ہو جائے. چلیے علماء اسلام جمع ہو گئے. اب انہیں یاد آئی آپ کی بھی. علماء قادیانیہ جیسے وہاں داخل ہوئے, علماء اسلام پہلے سے جمع تھے, انہوں نے نظر ڈالی پہلی علماء قادیانی نے, احمدیوں نے. صافہ ان کا اوکے, پگڑی کا بہت صحیح, انگرکھا ٹوپی کہا بالکل صحیح, سبز پگڑی کہا یہ بھی صحیح. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جتنے اس طرح کے نظر آئے کہتے رہے بہت صحیح ہے, آج پھر بتائیں گے. جیسے ہی اگلی نظر کنارے پڑی, امامہ, کالا امامہ, سفید امامہ, مفتی جعفر حسین بھی تھے, سفید امامہ. جیسے ہی نظر پڑی دیکھا علماء شیعہ بھڑک کے کھڑے ہو گئے, کہنے لگے جج صاحب ہم نے اہل سنت کے علماء کو چیلنج دیا تھا ختم نبوت کا, ہم نے شیعوں کو نہیں دیا تھا. صلوات محمد و آل محمد. ماشاءاللہ, سلامت رہے. سنبھال لیا میرا جملہ. علماء احمدی میں نے کہا کہ علی کی امامت ذہن میں ہے کہ نہیں ہے؟ امامت ہی امامت ہے آج, اور منزل تک لے آیا آپ کو. انہوں نے کہا اے جج صاحب, اے عدالت کے ذمہ داروں, ہم نے شیعوں کو چھوڑ کے باقی تمام اسلامی فرقوں کو چیلنج دیا تھا ختم نبوت پہ ڈیبیٹ کرنے کا. ہم نے شیعوں کو چیلنج نہیں دیا. یہ ان کا جملہ سن لیں, ہم نے شیعوں کو چیلنج نہیں دیا اس لیے کہ شیعائی وہ ہیں کہ جن کے پاس ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے. بس عزیزو, سلامت رہے, سلامت, ماشاءاللہ. علی مولا, علی مولا, ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. سلامت رہو, ماشاءاللہ. بھائی سمجھ میں آیا؟ اب ایک جملہ میں ہیڈ لائن بول رہا ہوں, 4-6 جملوں کے بعد ربط مصائب ہے 5-7 منٹ کے اندر, اور مختصر مصائب بہت زیادہ نہیں, کیونکہ جب عرفان ہو جائے شخصیتوں کا تو جن کے فضائل عظیم ہوں ان کے مصائب بھی اتنے عظیم ہوتے ہیں کہ فقط 2 الفاظ کہہ دینا بہت کافی ہوتے ہیں. تو لہٰذا آپ کی سماعتیں بیدار رہے. امامت ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے امامت علی بلا فاصل. فقط شیعوں کے پاس ختم نبوت کی دلیل ہے. اگر الٹے سیدھے لوگوں کو بناؤ گے تو اگر کوئی ان سے ذرا سا اونچا, تمہارے خلیفہ سے ذرا سا اونچا آگے نبوت کا دعویٰ کر دے تو خلیفہ صاحب تو نہیں سنبھال پائیں گے. میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں. اس کے لیے علی اور اولاد علی چاہیے کہ آگے بڑھ کے کہے کہ اپنی حیثیت میں رہ. جب میرے آقا محمد کے بعد ان کے معیار کے اہل بیت و سید الاطراء علی, جب نفس اللہ, وجہ اللہ, عین اللہ, جنب اللہ, لسان اللہ,
ہے محمد کے بعد نبی، تو کسی مجہول النسب ایرے غیرے نت خیرے جن کی کوئی اوقات نہیں ہے، وہ میرے ہوتے ہوئے محمد کے بعد نبی کیسے ہوں گے؟ اب ایک جملہ اور سنبھالے، جب علی کے ہوتے ہوئے محمد کے بعد، جب علی کے ہوتے ہوئے کوئی نبی نہیں ہو سکتا، تو علی کے ہوتے ہوئے کوئی خلیفہ کیسے ہوگا؟ محمد کے بعد کوئی نبی ہوتا تو علی ہوتے۔ یہی حدیث منزلت کا مفاد ہے، میں اپنی طرف سے نہیں چھوڑ رہا ہوں۔ یا علی انت منی بمنزلت ہارون بموسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اے علی تجھ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، بس فرق یہ ہے کہ میرے بعد نبی نہیں ہے۔ جب نبی نہیں ہے تو امام ہے۔ یہ ہے مکتب اہل بیت۔ توجہ، اب ایک اور جملہ جس کی تشریح میں ایک مجلس چاہیے، مگر آپ انشاءاللہ سنبھال لیں گے اس کی گہرائی۔ توجہ، اسلام کے ابتدا اور وجود کا نام ہے نبوت، اسلام کی بقا کا نام ہے امامت۔ میں نے بہت کچھ اسکپ کر کے یہ جملہ کہا ہے۔ اسلام دین خدا، ہر شے کی ابتدا ہے، انتہا، وجود و حدوث ہے اور بقا۔ اسلام کا بھی وجود ہے اور بقا۔ نبوتوں کا جاب ہے اسلام کے وجود کو آگے بڑھانا، امامتوں کا کام ہے دین کو بچا کر منزل بقا تک لے جانا۔ نبوت کا کام ہے اسلام کا وجود، امامت کا کام ہے اسلام کی بقا۔ اگر بقا کا انتظام نہ ہو تو وجود بیکار ہے۔ بھئی یہی تو خدیر میں لہجہ بدلا، ہائے ہائے ہائے، اشارے ہی اشارے ہیں۔ نبوت ہے وجود اسلام، امامت ہے بقاء اسلام۔ وجود بیکار ہے اگر انتظام بقا نہ ہو، اسی لیے مشیت کا لہجہ بدلا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول وہ اب پہنچا دیجئے جو آپ پر کبھی پہلے حکم نازل کیا جا چکا، یعنی امامت علی، علی کو اپوائنٹ کر دیجئے۔ اب امپلیمنٹیشن کا وقت آ گیا، اب امامت علی کو قانونی حیثیت دینے کا وقت آ گیا۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو رسالت کا کوئی کام ہی نہ کیا۔ اگر بقا کا انتظام نہیں تو وجود کیسا؟ یہی سبب ہے وجود مکمل ہونے کے بعد بھی اگر باقی رہنے کا انتظام نہ ہو تو مکمل ہونے کی سند دینا بیکار، مگر اگر بقا کا انتظام ہو جائے تو مکمل ہونے کی سند دینے کا حق ہے۔ اس لیے جیسے ہی من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اللہ نے کہا لو تکمیل کی سند لے لو، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ بس میں نے بات تمام کی ہے، ایک دو جملے اور بچے ہیں اسی معیار کے۔ توجہ، اللہ نے کہا کہ میں 3 فلٹر لگاؤں گا۔ سنیں، ایک ہے توحید کا فلٹر، یہ قدرے موٹا ہے نیٹ، کتنے توحید کو مان کے نکل گئے، پروفٹ ہوڈ اور رسالت کو نہیں مانا۔ اللہ نے کہا دوسری چھلنی، دوسرا فلٹر ہے رسالت کا، عقیدہ رسالت، پروفٹ ہوڈ۔ یہ فلٹر تھوڑا باریک ہے مگر اس میں سے بھی کچھ کلاکار، فنکار، منافقین نکل گئے۔ اللہ نے کہا تیسرا فلٹر لگانے جا رہا ہوں جو سب سے باریک ہے، وہ ہے ولایت علی۔ میں نے وعدہ کیا نا 2-3 جملوں کا، یہ علی کی امامت کا فلٹر اتنا باریک ہے کہ اس میں سے کوئی منافق پار نہیں ہو پائے گا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اسی لیے بس اب اس جملے پر اپنی محنت کی سوارتی کا مظاہرہ
دیکھنا چاہ رہا ہوں، تین ہی روحانی بیماریاں ہیں، توجہ عروج میاں، تین ہی قلب انسانی کی تین ہی روحانی بیماریاں ہیں قیصر صاحب، قلب انسانی کی تین ہی اسپریچول ڈیسیزز ہیں، ایک ہے شرک کا مرض، ایک ہے کفر کا مرض، ایک ہے نفاق کا مرض۔ ہائے ہائے میرا مجمع پہنچ رہا ہے، نہیں میں دوہرا کے بعد تمام ہی کر دوں تاکہ آپ کا وقت نہ ضائع ہو۔ تین ہی روحانی امراض ہیں قلب انسانی کی اسپریچول ڈیسیزز، تین ہی ہیں، ایک ہے مرض شرک، ایک ہے مرض کفر، ایک ہے مرض نفاق، ہپوکریسی۔ اللہ نے تینوں امراض کا علاج بھیجا، ارے مرض سے پہلے دوا بھیجی۔ میں نے کہا بات تمام ہے، تینوں امراض کا علاج بھیجا، شرک کا علاج ہے توحید، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کفر کا علاج ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، اور نفاق کا علاج ہے اشہد ان علی ولی اللہ۔ بس احمد تمام، بس عزیزو ربط مسائل ماشاءاللہ، سماوات پر محمد وآل محمد احمد تمام۔ اب یہ نچوڑ نکلا غدیر کی اہمیت کیا ہے، دو لفظوں میں اہمیت اور ربط مسائل۔ ارے غدیر منصوبہ بھی ہے، ارے اہل نظر جملہ ضائع نہ جائے، میں بھرتو کی خطابت نہیں کرتا، ارے غدیر اعلان ولایت علی، غدیر منصوبہ بھی ہے، حادثہ بھی ہے۔ بھائی اہل نظر سے داد لینا چاہ رہا، غدیر منصوبہ بھی ہے، غدیر حادثہ بھی ہے، اللہ و رسول کا منصوبہ ہے، منافقین کے لیے حادثہ۔ سلامت بس زحمت تمام، یوم ندعو کل اناس بامامہم، وہ وقت یاد کرو کہ جب ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ امامت کا معیار اتنا سخت ہے کہ اللہ نے قرآن میں ابراہیم کے جواب میں کہہ دیا کہ لا ینال عہد الظالمین، یہ میرا عہد امامت ظالمین تک نہ جائے گا۔ اس کا مطلب امامت نگاہ خدا میں قرآن میں عہد پروردگار ہے۔ حل کریے اہل علم ہے، وقت نہیں ہے میرے پاس، عہد پروردگار ہے اور ظالمین تک نہ جائے گا۔ یعنی اللہ نے مثبت صفت نہیں بیان کی کہ اچھوں تک جائے گا، سچوں تک جائے گا، یہ نہیں کہا کہ نمازیوں تک جائے گا، روزہ داروں، کوئی پازیٹیو ایٹریبیوٹ نہیں، بلکہ ایک ایسے نیگیٹو ایٹریبیوٹ کا انکار کیا جس میں ساری نیگیٹیوٹی، ہر برائی، ہر عیب، ہر خرابی، ہر گناہ آ جائے، کہ ظالمین تک نہ جائے گا۔ اب فہرست ظالمین بنا کے دیکھو، اشارہ قرآن میں ترک اولا کو بھی ظلم کہا گیا، گناہ نہیں، ترک اولا بھی ظلم ہے، تو جن سے ترک اولا ہو وہ بھی امام نہیں ہو سکتے۔ اور ظلم کی سیویئر اسٹیج ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے۔ تو جب ترک اولا والا امام نہ بنے گا تو جنہوں نے 40 سال ارے بتوں کا سجدہ کیا، دلیل محکم لا ینال عہد الظالمین، ظالمین تک عہدہ نہ جائے گا۔ یہی سبب ہے اللہ نے اہل بیت کا تعارف
کہ جس میں نبی بھی ہیں چادر کے نیچے، علی بھی ہیں، حسن حسین، صلب حسین کے انوار تڑپتے ہوئے 9 انوار۔ اللہ نے آیت تطہیر میں ان کی اچھائی نہیں بیان کی، بلکہ کہا لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَہْلَ الْبَیْتِ، یعنی ہر نیگیٹیوٹی تم سے دور رکھی ہے، جس میں کوئی عیب نہ ہو اسی کو معصوم کہا جاتا ہے۔ تو یہ سلسلہ ہے معصوموں کا، یکے بادیگرے اسی معیار کا امام ہے، نور علی نور ہے، قیامت تک قرآن کے ساتھ اہل بیت ہے، لہذا جب تک قرآن ہے تب تک اہل بیت کا وجود ہونا چاہیے۔ لہذا یہ سلسلہ آج بھی الحمدللہ جاری ہے، اور آج ہم لاوارث نہیں ہیں، ہم لاوارث نہیں ہیں، وارث زہرا، وارث علی، وارث حسین ہے پردہ غیب میں، ہم اس کے منتظر ہیں، وہ اذن خدا کا منتظر۔ عزاداروں، یہ ایام امام کے والد ماجد امام حسن عسکری کی شہادت سے قریب ہے۔ بس 2-4 جملے اور اصل مسائل کے چند جملے۔ ہائے وہ امام، ید ظلم سے بچانے کے لیے اللہ نے اپنے پردہ غیب مصلحت میں جسے بچائے رکھا آخری در امامت۔ امام غائب نہیں ہے، ہم غائب ہیں، امام غائب نہیں ہے، ہم غائب ہیں۔ جب جب وقت ہوا ظاہر ہوئے، جب وقت ہوگا تو مکمل ظاہر ہوں گے، مگر آج 2 جملوں میں ماتم کر لیں امام کے والد کا۔ کسی مرحوم کا وارث اگر موجود ہو تو پرسہ دینے میں انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ تیرا امام ہے مومنو، ہے عزادارو، زندہ ہے، موجود ہے، یہیں کہیں ہوگا اپنے جد مظلوم کی مجلس میں، مگر آج ان کے بابا کا پرسہ، 28 سال کی کل عمر، بڑے بڑے کمالات و معجزات، شم امامت کو زہر سے گل کر دیا گیا۔ ہائے بچپنے میں 5 سال کی عمر میں میرا امام یتیم ہو گیا۔ مولا یتیمی بہت بڑی مصیبت ہے، آپ کی عمر 5 سال ہے، مجھے بھی ایک 4 سال کی بچی یاد آ رہی ہے۔ بس عزلکم اللہ، امام نے اپنے والد کی نماز جنازہ سرداب سے نکل کے پڑھائی، ہزاروں کا مجمع ہے، بیٹے نے نماز پڑھائی، تجہیز و تکفین اور غسل سب اہتمام سے ہوا، امام ہی نے دفن کرایا، پھر پردہ غیب میں چلے گئے۔ میں کہوں گا مولا آپ نے اپنے بابا کو کفن دیا، غسل دیا، دفن کیا، ہائے وہ سید سجاد۔ بس عزیز و زحمت 4-6 جملوں میں تمام۔ ہائے وہ سجاد کہ جو اپنے بابا کا جنازہ اٹھا کے تشریح بھی نہ کر سکا، وہ حسین جس نے 71 جنازے اٹھائے اس کا کوئی جنازہ اٹھانے والا نہ تھا۔ دفن سجاد نے بھی باعجاز زندان کوفہ سے آ کے کیا، مگر کیا انداز تھا، بنی اسد مشغول دفن شہداء میں تھے، سجاد نے بتایا نہیں ہم کون ہیں۔ جب سب دفن ہو گئے گنج شہیدہ میں جواہرات شہادت مٹی میں دفن ہو چکے، تو بنی اسد نے آگے بڑھ کے کہا اے بندے خدا آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہماری غریب الوطنوں کی وصیت پہ عمل کرنے میں مدد کی۔ وہ لاوارث نہیں ہے، میں اس کا وارث زین العابدین
जनाजे के करीब आए, उठाने के काबिल न था, 2 हाथों में एक चटाई मंगवाई बनी असद से, बाबा के अज्जा चटाई में रख के कब्र में उतारा। अरे कौन संभाले? बनी असद को मना कर दिया कि ये मासूम का जनाजा है, इसे मासूम ही दफन कर सकता है। कि 2 हाथ कब्र से निकले, लाओ सज्जाद मेरे लाल को मुझे दे दो, लोग दफन कर दिया। आजादारों सुनोगे, जिस इमाम के बेटे को पुरसा दे रहे हो उसके बाप का, उस इमाम ने क्या कहा है ज़ियारत में हुसैन की? बस मजलिस तमाम कर दूंगा चंद जुमलों में। इमाम ज़माना आपके कह रहे हैं, या जद्दा वलौ अखरतनि दुहूर व आक़नी अन नस्रिकल मक़दूर फलअंदुबन्न अलैका सबाहन व मसा वला अबकियन्न अलैका बदल दुमूअ दमा। वो अपने जद्दे मज़लूम हुसैन से मुखातिब होके वारिस हुसैन ग़ैबत नशी इमाम कह रहा, ऐ मेरा जद्दे बुज़ुर्गवार, मुझे ज़माने ने पसंदाज कर दिया, मेरी किस्मत में नहीं था कि मैं आमने सामने शक्ल बशरी में आपकी नुसरत आपके नासिरों की तरह करता, मगर मैं आए मेरे जद, मैं चश्मे नूरानी और इमामत से वो मंजर करबला का देख रहा हूँ, और मैं आपकी मुसीबतों के मनाजिर खूनी देख कर मैं हर सुबह शाम आप पे नौहा पढ़ता हूँ, और मेरे जद मैं आप पर पानी और आंसुओं के बदले मैं खून रोता हूँ। आज़ादारों क्या जुमला सुन लिया तुमने। मैं कहूँगा ऐ इमाम ज़मान, आपने चश्मे इमामत से करबला के वो मनाजिर देखे आलम नूरानी से, तो खून से आंसू के बदले आंखों से खून जारी है। ए इमाम, जरा सज्जाद के दिल पे हाथ रखो कि जो अपने बाबा का जनाजा, जो शाम अब यकीन आ गया कि बाजार शाम में मेरा इमाम खून के आंसू रोया, लो शाम का जिक्र आ गया, तो 2-3 जुमले हैं जहां पे हमेशा ये मजलिस खत्म होती है जिस मुसीबत पर। आज़ादारों, हुसैन करबला में यूं तो बहुत से इंतजाम शहादत करके लाए थे, मगर 2 शहादतें बहुत वजनी थी। एक असगर का भाई सकीना, बहन सकीना असगर करबला में आके 6 महीने का हुआ, उसकी बहन करबला में आके 3.5 साल की हुई। मुझे तफसील नहीं, 2-4 जुमले ताकि आपको एहसास हो जाए साहिबाने औलाद। शोहदाए करबला की मुसीबत की इंतहा ये है कि असगर मारा गया, असीरों की मुसीबत की हद ये हो गई कि सकीना जिंदान में मर गई। आज़ादारों, ये अजब वजनी शहादतें हैं। उस जनाजे का वजन असगर के हुसैन से पूछो कि ये कितना वजन है शहादत में, और सकीना के जनाजे का वजन हाय सैयद सज्जाद से पूछो। मुझे शहादत नहीं पढ़नी, फकत 2 जुमले हैं। जब बाबा को इस बच्ची ने कसरत से याद किया, आपको इतने मसाइब सुन के हैरत नहीं होती कि ये नन्ही सी बच्ची हुसैन की ये इतने मसाइब कैसे झेलती रही और आखिर तक जिंदा रही। अज़ादारों, ये 3.5 साल की बच्ची, जब तक बाबा का मकसद पूरा, असगर हुसैन से पहले जब तक मकसद करबला का पूरा न हो गया, असगर ने जान नहीं दी जब तक असीरों का मकसद पूरा न हो गया, सकीना ने जान नहीं दी। बस सुनो अज़ादारों, अरे क्या सबब हुआ? रातों को रोती रहती थी दारोग़े जिंदा से। अरे पूछा बुला के यजीद ने कि ये कौन बच्ची है जो पिछले पहर रातों भर रोती रही, मुझे नींद नहीं आती। कहा ये हुसैन की अकलौती बच्ची सकीना है।
کہا کیا کہتی ہے؟ بس سنو صاحبان اولاد مجلس تمام. اور داروغہ زندہ نے کہا وہ ہر وقت حسین کو یاد کرتی ہے, بابا بابا کہتی ہے. یزید کو ذرا سا ترس آیا, کہا بابا تو اس کا اب نہیں مل سکتا, ہاں جاؤ سر حسین بچی کو جا کے دے دو. بس عزادارو, ارے بچپنے میں امتحان محبت کا سنو. داروغہ زندہ سر حسین لے کر زندہ میں آیا, کہا سکینہ لو بابا سے ملاقات کر لو. ارے بڑھ کے چلے ہوئے دامن میں بابا کا سر لے کے, ارے بچی منہ پہ منہ کر کے شکوے, اے بابا تماچے پڑے آپ نہ آئے, اے بابا آپ نے بندے پہنائے تھے, شمر نے نوچ لیے, لبے آج بھی کانوں کی زخمی ہے. بس کچھ دیر کے بعد حسین کا سر گود سے چھین لیا گیا, پھر چلا گیا خزانے میں. بس یہ جملہ نفسیاتی سنبھال لو اے میرے عزادارو, عجب قسمت ہے اس بچی کی کہ عصر عاشور حسین جو خدا حافظ کر کے مرنے گئے, اس کے بعد سکینہ اپنے بابا سے 2 بار ملی مگر مکمل بابا نہ مل پایا. یہ جملہ سنبھال لو عزادارو, مکمل بابا سکینہ کو نہ مل پایا. ارے ایک جملہ سنبھال لو, ارے شام غریبہ میں بابا کا جسم ملا تو سر نہ ملا, قید خانے میں سر ملا تو بابا کا جسم نہ مل سکا. واہ سکینہ, واہ حسینہ. انجمن رونق آزاد جلال پور, ان کے ممبران سے گزارش ہے کہ